السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 542 542، ترجمہ و تفسیر سورہ الروم، آیات 41 تا 49۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھ لیں اپنے اعمال کا کچھ حصہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ قل آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پس دیکھو کیسا انجام ہوا اس سے پہلے لوگوں کا، کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے شرک کرنے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو واضح دین کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، نہیں کوئی ہٹا سکتا اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، پس اسی پر اس کے کفر کا وبال ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال لے کے آئے، فلینفسہم یمہدون، پس وہ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دیں ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتے ہیں ہواؤں کو خوشخبری دے کر، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور تحقیق بھیجے آپ سے پہلے ہم نے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ آئے واضح دلائل لے کر ان کے پاس، فانتقمنا من الذین اجرموا، پس انتقام لیا ہم نے مجرم لوگوں سے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہمیشہ سے ہم پر حق ہے مومنین کی مدد کرنا۔ اللہ الذی، اللہ تعالی کی ذات وہ ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فتصیر سحابا، وہ اٹھاتی یا ابھارتی ہیں بادل، فیبسطہ فی السماء، پس وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمانوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور کر دیتے ہیں اسے ٹکڑے، فطر الودق، پس تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ، جو نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس جب برساتا ہے اس پانی کے ساتھ جو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں پہ، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس بارش کے اترنے سے پہلے تھے وہ نا امید ہو چکے۔ جن ایام میں سورۃ الروم نازل ہو رہی تھی،
سورۃ الروم کے ابتدائی اسباق میں میں نے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ جنگ و جدل کا دور تھا۔ روم اور ایران کی جنگ ان ایام میں زوروں پہ تھی، جس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ پہ بلکہ عرب کے علاقوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ پھر قبائل عرب کے اندر شرک، ڈکیتی، بتوں کی پوجا، اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی نافرمانی، حلال حرام کا امتیاز ختم ہونا، یہ کچھ ایسی بیماریاں تھیں کہ براہ راست ان کی نحوست اہل عرب کے اوپر وارد نظر آتی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی ان اسباب کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کے اوپر انسان کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات اور تعلیمات کی نافرمانی شروع کر دی جائے، پھر خیر کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ خیر اور بھلائی ہمیشہ وہاں برستی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کو آپ جانتے ہیں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ایک طرف توجہ ذرا کیجئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر زمین پہ اتنی برکتیں ہوں گی، صلیب جب توڑ دیا جائے گا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، یاجوج ماجوج ختم کر دیے جائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں زمین پہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ صرف ایک انار پوری جماعت کو کافی ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے، ایک انار۔ اب ایک انار کا پیس میرا خیال ہے ہم بیٹھے ہو تو 2-3 کھا جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ دوبارہ تشریف لائیں گے، امن اتنا اور برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کو کافی ہوگا، جی بھر کے رج کے پوری جماعت کھا لے گی سیر ہو کے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، اس انار کا یعنی وہ انار برکت کی وجہ سے اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے سائے تلے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کریں گے۔ اب صحابہ عرض کرنے لگے حضور اتنی برکتیں ہوں گی، یہ کیسے ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میری شریعت کو نافذ فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ زمین کے اوپر اس وقت یہ جو بد امنی کا دور ہے، ہر دوسرا شخص پریشان ہے، اولاد والدین کی وجہ سے، والدین اولاد کی وجہ سے، میاں بیوی کی وجہ سے، بیوی خامن کی وجہ سے، رشتہ دار کی وجہ سے، اس ساری بد امنی کے پیچھے ہاتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا میں قول اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد دہانی کے لیے دہراتے رہا کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں جتنے مسئلے خراب ہوتے ہیں ان کی بنیاد میں جا کے دیکھیے رسول اللہ کی نافرمانی نظر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حضور کا نافرمان ہو اور امن اور چین زمین پہ باقی رہ جائے۔ اس لیے ان اسباب کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زمین پہ برکتیں ہوں گی، اناج وافر مقدار میں ہوگا، پھل وافر مقدار میں ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتنا اناج ایک گھر کھاتا ہے پورے قبیلے کو وہ کافی ہوگا، اتنی برکتیں۔ آج بے برکتی کا سبب کیا ہے؟ ایک کامن سا جملہ میری بھی زبان پہ رہتا ہے، آپ کی زبان، 5000 کا نوٹ ادھر استعمال کرنا شروع کریں، آن کی آن میں پتہ نہیں چلتا پیسے کہاں پہ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ بے برکتی ہے۔ اب بے برکتی کے اسباب کیا ہے؟ وہ سورۃ الروم کے 5ویں رکوع کی 41ویں آیہ مبارکہ سے اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پہ بھی سمندروں میں بھی فساد سے مراد صرف جنگ و جدل اور قتل و غارت نہیں، فساد سے مراد اللہ کی نافرمانی بھی ہے، فساد سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی سنت شریفہ کی مخالفت بھی ہے، فساد سے مراد گناہ، ڈکیتی، زنا، ہر قسم کے جرائم وہ فساد کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خشکی اور تری کے اندر یہ جو فساد واضح ہو گیا، کیوں ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے،
ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ آپ ہم پہ راضی ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ لیجئے گا، جب میں تم پہ راضی ہوں گا تمہارے اوپر نیک حکمران آ جائیں گے، اور جب میں تم سے ناراض ہوں گا تو پھر جو کیفیت سال ہر سال سے میری اور آپ کی بلکہ پورے ورلڈ پہ دنیا کے ممالک میں جو چل رہی ہے کسی سے مخفی نہیں ہے، نہیں اس کی اتنی توجیہ کی ضرورت ہے۔ کس وجہ سے یہ فساد ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ کہ آج ہمارے اندر وہ سٹیمنا موجود ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا؟ مدینہ شریف میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر اپنا کوڑا درہ زمین پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں زمین کیوں ہل رہی ہے؟ میں نے تیرے اوپر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کروائی، میں نے تیرے اوپر عدل اور انصاف روا رکھا ہوا ہے، تیری کیسے جرت ہوئی کہ تو ہل کے دکھا؟ آج کس کے اندر اتنا سٹیمنا ہے؟ وہ جو 3 بندے غار میں پناہ لینے گئے تھے، حضور نے وہ حدیث بیان فرمائی، پرانے زمانے کے 3 بندے تھے، غار میں گئے، منہ بند ہو گیا، بچپن سے یہ آپ بھی سنتے آ رہے ہیں واقعہ۔ اب ان تینوں بندوں کے پاس کیا تھا؟ موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اپنی زندگی کا ایک کوئی اچھا عمل یاد کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک اٹھا کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کی خاطر مزدور کو صرف مزدوری واپس نہیں کی تھی، جو اس کی مزدوری کے پیسوں سے میں نے کاروبار کیا تھا میں نے وہ ساری پروفٹ بھی اس مزدور کو واپس کر دی تھی، یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں جب تک اپنے امی ابو کو روٹی نہیں کھلاتا تھا اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا تھا، یا اللہ ایک دن میں بڑا دور نکل گیا بکریاں لے کے، واپس آیا میرے امی ابو بھوکے سو گئے ہوئے تھے، میں اپنے امی ابو کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، کیونکہ میری نیت ہوتی تھی میں سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاؤں گا پھر بیوی بچوں کو دیکھوں گا، یا اللہ میرا یہ عمل اگر آپ کو قبول ہے ہمیں نجات دے دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں اور تھوڑا سا رستہ بن گیا لیکن ابھی باہر نکلنے۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، ایک دن وہ اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئی، میں نے گناہ کی دعوت دی، میں نے کہا تجھے پیسے ادھار ضرور دوں گا لیکن میری گناہ والی مرضی پوری کر، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کے جب راضی ہو گئی گناہ سے پہلے کہنے لگی او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، جب میں نے آپ کا نام سنا اللہ میں نے آپ کے نام کے احترام میں ہاتھ میں آیا گناہ کا موقع چھوڑ دیا تھا، یا اللہ یہ عمل اگر قبول ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں پتھر سارے کا سارا صدقہ، اعمال کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، لیکن آج دیکھیے میرے اور آپ کے دامن میں کیا ہے، ہماری جھولیاں خالی ہیں، بالکل ہمارے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنے حالات کی خرابی ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بس اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن ایک مہربانی اور ہے ایک مہربانی اور ہے، وہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو کھینچ لگتی ہے نا اصل یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو مصیبت اللہ کے قریب نہ کرے سمجھیے کہ وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو مصیبت اللہ کے قریب کر دے، جو مصیبت اللہ، تو پھر اللہ کی منشا یہی ہے تھوڑا سا زنگ لگ گیا تھا میں اس کو قریب کر لوں، تھوڑا سا غافل ہو گیا تھا میں قریب کر لوں۔ پہلی قومیں گزری، عاد والے، سمود والے، لوط علیہ السلام والے، نوح علیہ السلام کی قوم والے، مدین والے گزرے، ساری اقوام، یہ قارون کا قصہ آپ نے گزشتہ صورتوں میں پڑھا ہے، حامان کا ذکر پڑھا ہے، فرعون کا پڑھا ہے، نمرود گزرا ہے۔ اللہ کریم ان کی طرح ہمیں بھی برباد کر سکتے تھے صفحہ ہستی سے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمارے لیے آزمائشیں آتی ہیں حقیقت میں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے لعلہم یرجعون، اس لیے ہم ان کو یہ تھوڑا تھوڑا عذاب، تھوڑی تھوڑی سزا دیتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، لوٹو اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میں نے گزشتہ سبق کے آخری الفاظ یہی عرض کیے تھے، آ جاؤ ففروا الی اللہ،
भाग के आओ, जल्दी जल्दी करो, अपने अल्लाह के पास आ जाओ, कबल इसके कि तुम्हारी नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया जाए। आ जाओ, अपने अल्लाह ताला से सुलह कर लो। कुल सीरो फिल अर्दी, आप इनसे कह दीजिए कि जमीन में फिरो, फंदुरू कैफा कान आकिबतुल लदीन मिन क़ब्ल, और देखिए कि इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाले थे। हमें क्या हुक्म है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, सीधा रखिए अपने चेहरे को, कायम कर दीजिए दीनिल क़य्यिम, जो सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते के दीन के लिए अपने चेहरे को भी सीधा यानी मोती और फरमा बरदार कर लीजिए। मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह, वो दिन आ जाए जिसे कोई टाल नहीं सकता। क़यामत जब आ जाए, हुजूर ने क्या फरमाया, ये हदीस मुबारका हमेशा ज़हन नशीन रखा करें हम। हुजूर ने फरमाया जो बंदा फौत हो गया उसकी उसी दिन क़यामत शुरू हो गई। तो उससे पहले कि जिस दिन को कोई टाल नहीं सकेगा, इंसान 100 वावेला करे, या अल्लाह ये जो कुछ है मेरे पास मैं सारा तेरी राह में सदका करता हूँ, या अल्लाह एक दफा थोड़ा सा मौका दे दे। लेकिन तब मौका नहीं होता, तीर जब कमान से निकल चुका हो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, यौम इदिन यस्सद्दाऊन, जिस दिन सारे जुदा जुदा हो जाएंगे। ये एक्चुअली लफ्ज़ था यतसद्दाऊन, उसका मतलब होता है टुकड़े होना, मुनक्सम होना, तकसीम हो जाना, पार्टीशन हो जाना। यस्सद्दाऊन, टुकड़े टुकड़े, जुदा जुदा, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब क्या, काफिरों की सफों में मोमिन खड़ा नहीं होगा, मोमिनीन की सफों में कोई काफिर खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है ये अलग अलग हो जाएंगे। मन का फारा, जिसने कुफर किया होगा, अब रिजल्ट आउट होने लगा, नतीजा मिलने लगा क़यामत वाले दिन। मन का फारा, जिसने इनकार किया, कुफर किया, फ़अलैहि कुफ्रुहु, उसका वबाल उसके अपने ऊपर पड़ेगा। वमन अमिला सालिहन, जरा यहाँ एक तवज्जो का नुक्ता है, काफिरों का जिक्र किया, उनके अमाल का जिक्र नहीं किया कि जिन्होंने बुरे अमाल किए उनका वबाल उनके ऊपर है। जबकि मोमिनीन का जिक्र किया, फरमाया वमन आमिला सालिहन फलिअनफुसिहिम, जिसने नेकियां की अपनी जान को फायदा होगा। वजह क्या है, काफिरों का जिक्र आमाल का इसलिए नहीं किया कि कुफ्फार के आमाल इस काबिल ही नहीं कि जिनका जिक्र किया जाए। अल्लाह ऐसी रुसवाई से महफूज फरमा ले। अल्लाह करीम वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम जब इनके अमाल की तरफ बढ़ेंगे ना क़यामत वाले दिन, हम जैसे खाक हथेली पे रख के फूंक मार के उड़ा देते हो, इस तरह हम इनके अमाल को गारत कर देंगे। अल्लाह अमाल की बर्बादी से बचा ले। हल अता का हदीसुल गाशिया, वो जब तारी होने वाली और ढांप लेने वाली क़यामत आएगी और उस दिन चेहरों के रंग उड़े होंगे। आमिलतुन नासिबत, अमल कर कर के थके होंगे। तस्ला नारन हामिया, उठा के भड़कती आग में फेंक दिए जाएंगे। ये कुफार के आमाल हैं, अल्लाह के नाफरमानों के आमाल हैं, इसलिए उनका जिक्र ही यहाँ पे अल्लाह करीम ने मुनासिब नहीं समझा। फरमाया जिसने कुफ्र किया उसका वबाल उसके अपने ऊपर। वमन आमिला सालिहन, जो नेकी करे फली अनफुसिहिम यमहदून, जो नेकी कर रहा है वो अपने लिए तैयारी कर रहा है, जो नेकी कर रहा है वो अपने लिए सामान तैयार कर रहा है, कल की फिक्र कर रहा है, अपने हकीकी घर के लिए सारी की सारी तामीर और तरक्की के लिए ये दिन और रात फिक्रमंद है। कभी दिन को अल्लाह को याद करता है, कभी रात को करवटें बदलता है। यमहदून, किस लिए, वो अपने आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, सामान तैयार कर रहे हैं। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ताकि अल्लाह करीम ईमान वालों को और नेक अमाल वालों को बदला दे। मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से, अपने फजल से। कभी ये ना कहा करे मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दरसो तदरीस करता हूँ, मैं नेकी के काम कर रहा, कभी ये ना कहा करे अल्लाह के फजल से। ये सारा कुछ अल्लाह के फजल। हदीस शरीफ में आता है एक बंदे को क़यामत को पेश किया जाएगा, वो बड़ी इबादत करता था। क़यामत को अल्लाह करीम पूछेंगे अपनी इबादतों के बलबोते पे जन्नत में जाना या मेरी रहमत और फजल के बलबोते पे? कहेगा या अल्लाह इतनी मैंने इबादतें की, दिन भी रात भी, सारी सारी रात क़याम करता था और इतनी मैंने इबादत बजा लाई, क्या अभी भी मेरी इबादत इस काबिल नहीं? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह करीम फरिश्तों से फरमाएंगे
اس کی ساری زندگی کی عبادتیں نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ فرمایا جائے گا دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کا ایک ڈیلا نکال کے رکھ دو صرف۔ جب ڈیلا رکھا جائے گا تو وہی آنکھ سب سے بھاری ہوگی۔ رب کریم فرمائیں گے تیری ساری زندگی کی نیکیاں اور نمازیں اور عبادتیں اور حج، یہ تو تیری ایک آنکھ کی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ تب پھر رو کے کہے گا یا اللہ اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ آئیے میں آپ کو صحیح حدیث سناؤں، صحیح البخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کئی مقامات پہ لائے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے اعمال کے سبب نہیں، اللہ کے فضل کے سبب جنت میں جانا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اگر میرا اللہ میرے پہ فضل کرے گا تو میں محمد جنت میں جاؤں گا صلی اللہ۔ کیسا اعتماد ہے اور کیسی ضرورت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سب کی کتنی ضرورت ہے۔ بس دعا کیا کریں، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ تو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، یہ میرے اللہ کے شیان شان تو نہیں ہے۔ بس اللہ کریم ان کو قبول فرما لے اور اپنے فضل سے ہم سب کو دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ومن آیاتہ، کئی نشانیوں کا ذکر ہے، سورہ روم کی کچھ نشانیوں کا ذکر بھی نماز فجر میں بھی آپ نے سماعت فرمایا دوسری رکعت میں، 6 نشانیوں کا ذکر ہے، اس پہ ہمارا تفصیلی سبق پہلے گزر چکا ہے الحمدللہ۔ یہاں پھر ایک نشانی کا ذکر فرمایا گیا ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان یرسل الریاح، اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ ریحن کی جمع ریاح، عربی میں قرآن کریم نے جہاں یہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا یہاں سے مراد وہ موافق ہوائیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ ہوائیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لے کے آتی ہیں، کچھ ہوائیں اللہ کی رحمت کی بارش برساتی ہیں، کچھ ہوائیں لو والی ہوتی ہیں، جسم کو چہروں کو جلسا دیتی ہیں، کئی قسمیں ہیں ہواؤں کی۔ تو یہاں پہ جو قرآن کریم جب الریاح لفظ استعمال کرتا ہے اس سے مراد اللہ کی رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ مبشرات، جب ہوا چلتی ہے انسان سمجھ جاتا ہے انشاءاللہ بارش ہوگی، سکون آ جائے گا کچھ۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، سمندروں کے اندر کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پھر بھی انسان اگر ٹکراؤ کی صورت حال پیدا کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ یہ ٹائٹینک بڑا مشہور ایک واقعہ 1912 میں جو تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بد نصیب مالک نے کہا تھا میں نے ایسا جہاز بنایا جس کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتے، 2.25 گھنٹے بعد اللہ نے ڈبو دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، 1500 کے قریب لوگ مر گئے تھے ٹائٹینک کے اندر۔ تو اس لیے یہ تسلیم کیجئے کشتیاں جہاز بھی چلتے ہیں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کماؤ، روزی حاصل کرنے کے لیے محنت جستجو کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تمہیں رزق مل جائے تم اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کیا کرے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے، غیب کے خزانوں سے اللہ ہماری استعانت فرما دے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ رزق کے معاملات میں نہ ہمیں شرمندہ کرنا اپنی مخلوق کے سامنے، اور نہ اللہ ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی کھانا نصیب کرنا۔ اللہ رزق حلال سے اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے میرے محبوب ہم نے جتنے رسول بھیجے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ واضح دلائل لے کے آئے لیکن قوم والوں نے ان کا انکار کیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جو مجرم ہو گئے تھے رسولوں کا انکار کر کے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کانا یہاں پہ استمرار کے صیغے میں آ رہا ہے، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کانا ماضی استمراری میں جو صیغہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کنٹینیو چلتا آ رہا ہے، پاسٹ سے چلتا آ رہا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمہ حق ہے مومنین کی مدد کرنا، شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ آپ یقین کیجئے جب ایمان کے تقاضے ہم پورے کریں اللہ کی رحمتیں وہاں سے برستی ہیں جہاں سے
انسان کا تدبر، شعور، انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ شروع سے ہماری سنت مبارکہ ہے، ہم مومنین کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے دینی، دنیاوی، معاشرتی، معاشی معاملات میں اپنی خاص مدد شامل فرما دیں۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یرسل الریاح، جو اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، فتصیر سحابا، وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وگرنہ ہوا، آپ کو پتہ ہے سائنس کا دور ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہوا ایک کنکر کا بوجھ بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہوا کے اندر ایک کنکر، چھوٹا سا روڑا بھی معلق ہو؟ نہیں ہوتا۔ وہ زمین کے اندر گریوٹی ایسی ہے، کشش ثقل ایسی ہے، ہر چیز نیچے، ایک کاغذ نہیں ہوا اٹھا سکتی، وہ بھی نیچے آ کے گر جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو پھر یہی ہوائیں ہزاروں ٹن وزنی جو بارش کے پانی والے بادل ہوتے ہیں ان کو یوں اٹھائے پھرتی ہیں جیسے روئی کو اٹھا کے بندہ پھرتا ہے، ایسے گھومتے پھرتے ہیں وہ بادل۔ اور میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی تھی، نیچے سے اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا مشکل ہے۔ کبھی آپ جب بائی ایئر سفر کر رہے ہوں تو پھر جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا کریں، آپ کو نظر آئے گے کہ یہ بادلوں کے ٹکڑے ہیں اور یہ کیسے بھاگتے پھرتے ہیں، جیسے آپس میں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپن چھپائی کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ دیکھنے کے اندر اتنے سادہ سے ٹکڑے بالکل ہلکے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر ہزاروں ٹن پانی موجود ہوتا ہے، آبی بخارات ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، اللہ ان بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتے ہیں، كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے چاہتے ہیں، یہاں دھوپ وہاں پہ بادل، وہاں دھوپ یہاں پہ بادل، كَيْفَ يَشَاءُ، یہ مالک کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ کریم ان بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، اب دیکھتے ہیں بارش، یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، جب اللہ بارش برساتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ٹکڑوں میں بادلوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جتنا پانی بادلوں میں موجود تھا وہ سارے کا سارا یکمشت ایک جگہ پہ گر جائے۔ اور جب یہ بادل منجمد ہوتے ہیں، یہ شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں یہ آج کل جیسے یہ سیزن ہے، وہاں پہ برف پڑے گی، اب سنو فال ہوگی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ چونکہ وہاں کا ٹمپریچر منجمد کرنے والا ہے۔ لیکن تب بھی اللہ کی قدرت کے صدقے جائیں، تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ پورے کا پورا برف بن کے بادل گر جائے، تب بھی سنو فال ہوتی ہے۔ یہ ناران کاغان کی طرف دیکھ لیں، یہ مری کے علاقوں کو دیکھ لیں، آج کل وہاں پہ برف شروع ہو جائے گی اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں برستی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذا ہم یستبشرون، جب اپنے بندوں کو میں بارش یا یہ برف باری کی صورت عطا کرتا ہوں تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، جب تک نہیں بارش برسی تھی تب تک بڑے نا امید پھرتے تھے، پھر بارش برسی تو میرے بندے خوش ہو گئے۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت والی بارش نصیب فرما کے ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو رفع فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کل انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الروم کا آخری سبق پڑھیں گے، پھر حسب معمول دعائے خیر بھی ہوگی۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے باقی معاملات میں اور ہمارے گھروں میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما کے ہمیں صحیح معنوں میں امن اور سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ جو مقروض ہیں اللہ قرض دور فرما دے، جو ضرورت مند ہے اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے وہم و گمان سے بالا تر اپنی رحمت کا مظاہرہ فرما کے ہماری ضرورتوں کو اپنی جناب سے پورا فرما دے۔ رب العالمین رزق حلال کی فراوانی نصیب فرمائے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے ہوں، ان کے لیے نیک اسباب پیدا ہو جائیں، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ نیک مواقع نصیب فرما دیں، جو بیرون ممالک میں ہمارے فہم القرآن سے منسلک خواتین و حضرات بستے ہیں اللہ کریم ان پر
پردیسیوں کے ایمان کی شرم و حیا کی جان مال کی حفاظت فرما کے ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیں، بیماروں کو شفا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے فوت شدگان کی بخشش مغفرت فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207